بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر میں عظیم الشان فتح کے بعد جب مال غنیمت کا مسئلہ پیش آیا تو اس میں مختلف حضرات صحابہ کرام کی مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ ان میں سے کچھ حضرات تو وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے عملی طور پہ لڑائی میں حصہ لیا ہے، جو جوان صحابہ کرام ہیں جو عملاً کفار سے لڑے ہیں، ان کو مال غنیمت ملنا چاہیے، جبکہ جو بڑی عمر کے حضرات تھے جو عملاً لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر خدا نخواستہ تمہیں کوئی مشکل پیش آتی تو تم واپس ہماری طرف ہی آتے اور ہم سے ہی پناہ لیتے، پناہ ہماری چاہتے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی وہ آیت نازل فرما دی جو کہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور وہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہے، وہ جیسے اس کو مناسب سمجھیں گے تقسیم فرما دیں گے۔ چنانچہ مقام صفرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا، اور جتنے بھی مسلمان غزوہ بدر میں شامل تھے ان سب میں برابر تقسیم فرمایا، اور ساتھ ساتھ 8 قسم کے لوگ ایسے بھی تھے جن کو بدر میں موجود نہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا، جن کا ذکر گزشتہ سبق میں بھی آ چکا ہے۔ اسی میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں آپ نے اپنی صاحبزادی کی عیادت کے لیے، وہ شوہر تھے ان کے، مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا، ان کو بھی آپ نے حصہ دیا۔ اس کے بعد جو قیدی تھے ان کو لے کے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے، اور ایک جگہ ہے صفرا جہاں پہ آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا، وہاں پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے نضر ابن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، اور مقام صفرا سے چل کے جب ایک آگے جگہ ہے عرق انطبیہ، وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے عقبہ ابن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ دونوں وہ کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے، تو چونکہ نبوت کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اور ان سے تمسخر اور استہزاء کرتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی معافی کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، اور ان میں سے نضر ابن حارث کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا، اور عقبہ ابن ابی معیط کو عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو مسلمانوں کے اوپر تقسیم فرما دیا تاکہ وہ ان کی خبر گیری بھی کر سکیں، اور اسی طرح ان کو کھلانے پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ استوصوا بالاسارى خیرا، قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا کہ اپنے گھر والوں کو بعد میں کھانا دیتے تھے اور بعد میں کھانا کھلاتے تھے، اور قیدیوں کو پہلے کھلاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قیدیوں کو کھلانے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں تھا تو گھر والے یا تو فاقہ کرتے تھے یا کچھ کھجوروں پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ابو عزیز ابن عمیر ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ انصار کے جس گھر میں میں موجود تھا ان کا حال یہ تھا کہ صبح شام جو تھوڑی بہت روٹی ان کے ہاں پکا کرتی تھی تو پہلے وہ مجھے کھلاتے تھے اور خود وہ کھجور پہ گزارا کرتے تھے، تو مجھے بہت شرم بھی آتی تھی اور میں اصرار کرتا تھا کہ نہیں بھائی آپ لوگ بھی
اس میں شامل ہو جائیں، آپ لوگ بھی کھائیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے تم کھاؤ، اگر کچھ بچے گا تو ہم کھا لیں گے، ورنہ پھر وہ کھجوروں پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے قیدیوں سے متعلق مشورہ کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ امکنکم منہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اوپر قدرت عطا فرمائی ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف تجاویز پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے، تو ان سب کو قتل کر دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ آئندہ کبھی بھی کفار مسلمانوں کے خلاف حملہ آور نہ ہو سکیں، اور جو کفر کی شان و شوکت ہے اور طاقت ہے اور اس کی جو عزت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، ملیہ میٹ ہو جائے، اور وہ اسلام کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں چل کے ان کو ہدایت عطا فرما دیں، یہ سب مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے اور مسلمانوں کے مددگار بن جائیں، حامی بن جائیں۔ تو یہ ان کا مشورہ تھا۔ اسی طرح حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور اسی طرح غالباً عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے آگ میں جلانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن آگ میں جلانا تو بالکل بھی چونکہ مشروع نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو تو بالکل قبول نہیں کیا گیا۔ البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ اس کے اوپر غور و فکر جاری تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے اور اس امید کی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کو مستقبل میں جا کے ہدایت عطا فرما دیں اور یہ بھی مسلمان بن کر نجات پا جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اور مسلمانوں کے مددگار بن جائیں، اس وجہ سے آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بظاہر مسلمانوں کو اور حضرات صحابہ کرام کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ ان کی جو مرضی ہے، ان کو اجازت ہے، وہ جو کرنا چاہیں قیدیوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو اختیار تھا وہ بطور اختیار نہیں تھا بلکہ بطور آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ حضرات صحابہ کرام ان میں سے کس اختیار کو قبول فرماتے ہیں اور کس راستے پہ چلتے ہیں۔ جیسے مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ تم چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اختیار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑنا قبول فرما لیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یہ سورہ انفال کی آیت ہے اور یہ 67 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرے اور زمین میں خوب ان کا خون بہائے۔ تم دنیا کا مال و منال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے لے لی ہے ضرور تم کو بڑا عذاب پہنچتا۔ اس آیت میں جو دنیا کے مال و متاع کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ کچھ حضرات کے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ ہم اس وقت ہمیں مال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، احتیاج ہے، اور ظاہر ہے جو فدیہ لیا جائے گا وہ بھی حلال ہوگا، اس وجہ سے شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بجائے قتل کرنے کے مال لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مال کا بھی ذکر فرمایا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے کبار صحابہ ہیں ان کے ذہنوں میں ظاہر ہے ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کے نظروں میں دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لٹا چکے تھے،
اور خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پوری کی پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ اتنے چھوٹے سے مال کے لیے اس فیصلے کو مال کی وجہ سے کریں، لیکن ممکن ہے کچھ حضرات کے دل میں یہ خیال آیا ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا تھا، اور ایک درخت کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہاں تک عذاب آ گیا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر عذاب آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نہ بچتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ تھا، اور نبی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت ہے اور وہ معتبر ہے۔ اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر فرما دی کہ جو قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنے کی تم لوگوں نے جو فیصلہ تم لوگوں نے کیا ہے وہ میرے نزدیک ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرما چکے تھے اور حکم جاری فرما چکے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلمانوں کو باقی رکھا، اور اس حکم سے پیچھے ہٹنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ بالآخر یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم مشورہ دیا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ جو جس کا عزیز ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی عقیل جو گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو حضرت علی اپنے ہاتھ سے قتل کریں، اور اپنے بارے میں کہا کہ میرا جو فلاں رشتہ دار قید ہوا ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، چاہے باطل کے اوپر اپنا کوئی بھائی ہو، اپنا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی دوست ہو، اگر وہ باطل پہ ہے تو اس میں اس کی رعایت بالکل بھی نہیں کی جائے گی، اور حق کا ساتھ دیا جائے گا، اپنی رشتہ داری کو اور اسی طرح بھائی چارگی کو اور اپنے دوستی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات تاکہ واضح ہو جائے۔ یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تیری شان حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی درخواست کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس سرزمین پہ کافروں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اے پروردگار ان کے مالوں کو بھی مٹا دے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے تاکہ ایمان نہ لے کے آئیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ جو تیری شان ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ جو شخص میری اتباع نہیں کرے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہی ہیں، اور آپ جو ہیں ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ بڑے غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری تفصیل تھی جو قیدیوں کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے بعد بالآخر قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ قیدی ایسے بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں موجود تھے، تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر فدیے کے ہی آزاد کرنے کا حکم دے دیا، اور کچھ قیدی ایسے تھے جن سے یہ کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ گے، جب وہ لکھ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر یہی تمہارا فدیہ سمجھا جائے گا اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے قیدیوں نے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا انہوں نے مدینہ منورہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اس کے بعد پھر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اور قیدیوں کا جو فدیہ تھا وہ تقریباً 1000 درہم سے لے کے 4000 درہم تک تھا، اور یہ ہر قیدی کی مالی حالت کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی قید ہو گئے تھے، اور ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ لینے کا حکم فرمایا تھا، جس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ دوسری طرف جب مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچی کہ بدر کے میدان میں کفار کو شکست ہوئی ہے اور بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے ہیں، تو وہاں پہ ایک ہلچل مچ گئی، تہلکہ مچ گیا، اور وہاں پہ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ واقعی یہ خبر سچ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے حیثمان خزاعی وہاں پہ پہنچا اور اس نے لوگوں کو بتایا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا خبر ہے، تو اس نے بتایا کہ مارا گیا عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل، امیہ ابن خلف اور زمعہ، اور یہ جتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے ان سب کا نام لیا۔ تو صفوان ابن امیہ جو اس وقت حطیم میں موجود تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شخص دیوانہ ہو گیا۔ تو خصمان نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، کہ بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے صفوان ابن امیہ کے باپ کو اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اس سے ذرا بطور امتحان پوچھو کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں پہچانتا ہوں، یہ صفوان ابن امیہ ہے۔ ایسی خبر تھی کہ جس کے اوپر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار ایک ہی پہلی ہی جنگ میں مارے جائیں، جو بڑے بڑے بہادر شمار ہوتے تھے اور جنگ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جب وہاں پہ پہنچے اور ابو لہب نے ان سے غزوہ بدر کا حال معلوم کرنا چاہا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ خدا کی قسم کوئی خبر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایک ایسی قوم سے ہم مقابل ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے مونڈھے اور اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے تھے، وہ جس طرح چاہتے تھے ہم میں ہتھیار چلاتے تھے، اور خدا کی قسم سفید گھوڑوں پہ سوار آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہمارے مقابلے میں موجود تھے، اور خدا کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ جب ابو سفیان نے یہ بات بتائی تو ابو رافع جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا واللہ تلک الملائکہ، خدا کی قسم یہ تو فرشتے تھے۔ یہ سن کے ابو لہب بہت ہی زیادہ غصہ ہو گیا اور اٹھا کے انہیں زمین پہ پٹخ دیا اور زوردار تمانچہ ان کے منہ پہ رسید کیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا مارنے کے لیے۔ وہاں پہ قریب میں ام فضل موجود تھیں، وہ اٹھیں اور ایک ستون لے کے ابو لہب کے سر پہ زور سے مارا، اور اس نے یہ کہا کہ اس کا آقا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس کو کمزور سمجھ رہے۔ ابو لہب غزوہ بدر کے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ایک طاعونی پھوڑے میں مبتلا ہو گیا، اور وہ پھوڑا اس طرح سے نکلا کہ وہ مر گیا اسی کے اندر، اور لاش وہاں پہ پڑی رہ گئی۔ اور اس زمانے میں چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی لگ جائے گی، اس وجہ سے اس کی لاش کئی دن تک وہیں پڑی رہی اور سڑتی رہی، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے گڑھا کھدوا کے لاٹھیوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو اجرت دے کے اپنے باپ کی لاش ایک گڑھے میں دبوائی۔ یہ اس کا حال ہوا، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے جب کبھی گزرتی تھیں جہاں پہ ابو لہب مرا تھا، تو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کرتی تھیں، کپڑا رکھ لیا کرتی تھیں، اور کپڑے سے منہ کو ڈھانک لیا کرتی تھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود کی بستی سے گزرے تھے تو آپ نے چہرہ مبارکہ کو کپڑے سے ڈھانک لیا تھا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرے تھے، چونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں پہ ایسے ہی کیا۔ تو جب قریش کو اپنے بڑے بڑے سرداروں اور رشتہ داروں کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے رونا دھونا اور نوحہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک مہینے تک مستقل نوحہ کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے اور روتے دھوتے رہے۔ لیکن پھر بعد میں انہیں پھر کسی نے منع کر دیا کہ بھائی اگر تم ایسے رو گے دھو گے تو محمد کو خبر مل جائے گی کہ ان کا یہ حال ہوا ہے اور ان کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ چنانچہ سب نے نوحہ اور گریہ زاری بند کر دی، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو نہیں چھڑائے گا، بلکہ جو ان کو کرنا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن ہم ان کو کبھی بھی مال نہیں دیں گے، فدیہ نہیں دیں گے۔ لیکن مطلب ابن ابی وداع جو کہ ایک صاحب ہیں اور ان کے جو والد ہیں
ابو وداع وہ وہاں قید تھے، وہ 4000 درہم لے کے خفیہ طور پہ مکہ والوں سے چھپ کے مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے باپ وداع کو وہاں سے چھڑا کے فدیہ دے کے لے آئے۔ یہ جب بات دوسرے حضرات نے دیکھی، دوسرے لوگوں نے دیکھی، تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ اپنے قیدیوں کا فدیہ دے کے انہیں چھڑانے کے لیے جاتے رہے۔ انہی قیدیوں میں ایک سہیل ابن عمرو بھی تھے اور بہت ہی زیادہ فصیح اللسان تھے، اور لیکن مجمع میں آپ کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دیجئے، سہیل کے جو نیچے کے 2 دانت ہیں وہ میں نکال دیتا ہوں، اکھاڑ دیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، برائی آپ کی بیان کیا کرتے تھے، آئندہ کبھی اس کے قابل ہی نہ رہیں کہ آپ کی برائی بیان کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے کوئی خوشی دکھلائے۔ اور چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہی کی وجہ سے صلح ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ فتح مکہ کے وقت یہ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اور انہی قیدیوں میں ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی موجود تھا۔ ابو سفیان سے جب یہ کہا گیا کہ اس کو فدیہ دے کے آزاد کروا لو، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، میرا ایک بیٹا حنظلہ تو قتل ہو گیا بدر میں، اور دوسرے بیٹے کا میں فدیہ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے فدیہ نہیں دیا، اور اسی دوران حضرت سعد ابن نعمان انصاری مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو ابو سفیان نے ان کو اپنے بیٹے کے بدلے میں قید کر لیا، اور پھر بعد میں انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارے قیدی کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا، اور اس طرح سے ابو سفیان کا بیٹا وہاں سے رہائی پا کے مکہ پہنچ گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی وہاں پہ موجود تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قیدیوں میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں، انہوں نے اپنا ایک ہار مکہ سے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے بھیجا، اور یہ وہ ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں، اور آپ نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ان کا یہ ہار واپس کر دو، اور ان کا جو قیدی ہے اس کو بغیر کسی فدیے کے رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے بالکل سر تسلیم خم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہی ان کی خوشی تھی، چنانچہ سب نے بہزار تسلیم آپ سے یہ فرمایا کہ آپ جیسا کرنا چاہیں، آپ کو بالکل ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا، اور ابو العاص سے یہ کہا کہ وہاں مکہ جا کے میری بیٹی کو تم یہاں پہ بھیج دینا۔ چنانچہ جب وہ مکہ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کنانہ ابن ربیع کے ہمراہ حضرت زینب کو روانہ کر دیا، لیکن جب کنانہ نے دن کے وقت میں ان کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلنا چاہا تو بہت سارے سردار ابو سفیان وغیرہ ذی طویٰ جو ایک جگہ ہے وہاں پہنچ گئے اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ محمد کی بیٹی علی الاعلان مکہ سے مدینہ چلی جائے، البتہ ایسا کرو کہ 2-3 دن تم ان کو یہیں پہ رکھو اور پھر رات میں کسی وقت خفیہ طور پہ یہاں سے نکل جانا تاکہ ہمیں کوئی طعنہ نہ دے سکے۔ اور اسی دوران ابو سفیان سے پہلے حبار ابن اسود نے حضرت زینب کو ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جو حمل تھا وہ خوف کی وجہ سے ساقط بھی ہو گیا، اور پھر بعد میں 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ رات میں چھپ کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ مدینہ منورہ سے جا کر باہر مقام بطن میں ٹھہرو، جب زینب آئیں تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ چنانچہ دوسری طرف سے جب کنانہ حضرت زینب کو لے کے وہاں تک پہنچے تو یہ دونوں حضرات ان کے منتظر تھے۔ وہاں سے کنانہ واپس لوٹ گئے اور یہ دونوں حضرات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور وہ انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگیں۔ ابو العاص بعد میں ایک مرتبہ شام تجارت کے سفر پہ تشریف لے گئے،
اور وہاں پہنچ کے جب واپس آ رہے تھے وہاں سے، تو حضرات صحابہ کرام نے ان کے جو مال و متاع تھا، جو اسباب تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ چھپ کے پہنچے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، لیکن یہ تم سے خلوت نہ کرنا پائے، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، تم جو مسلمان ہو اور وہ مشرک ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام سے آپ نے یہ کہا کہ اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، اور اگر واپس نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرات صحابہ کرام نے سارا کا سارا مال ان کا واپس کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ کوئی لوٹا لے کے آ رہا تھا، کوئی رسی لے کے آ رہا تھا، اور کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بانٹ دی گئی تھیں لوگوں میں، وہ ہر ایک اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی چیز تک واپس لے کے آیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کا مال واپس کر دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام دنیا و ما فیہا سے اونچا رکھا کرتے تھے، آگے رکھا کرتے تھے، اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے۔ جب یہ سارا کا سارا مال ابو العاص نے وصول کر لیا تو وہاں سے چل کے مکہ مکرمہ پہنچے، اور سب کو اپنا اپنا مال حوالے کیا، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کے سب سے پوچھا کہ میں نے سب کا مال حوالے کر دیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے مال حوالے کر دیا، اور آپ بڑے اچھے امانت دار ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور پھر دوبارہ سے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی دوبارہ سے ان کا نکاح فرما دیا، اور وہ ان کے نکاح میں پھر موجود رہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدیوں میں موجود تھے، اور ان کی جو بندش تھی، رسیوں سے جو ان کو باندھا گیا تھا، وہ بہت زیادہ سخت تھی، جس کی وجہ سے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کراہنے کی آواز سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں سکے، آپ کو نیند نہیں آئی، آپ کے چچا تھے وہ، اور صبح اٹھ کے آپ نے انصار کو یہ کہا کہ جب بلکہ انصار کو خود ہی اس بات کا علم ہوا تو ان کی گرہی پوری کھول دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے یعنی حضرت عباس کو بغیر فدیے کے ہی چھوڑ دیں۔ بھانجے اس وجہ سے کہا کہ ان کی جو دادی تھیں ان کا مدینہ منورہ سے کچھ تعلق تھا، اس وجہ سے بھانجا کا، اور آپ نے یہ جواب سن کے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اس سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فدیے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی ناداری کا عذر کیا، اور بتایا کہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کیسے فدیہ ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہیں جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کے دفن کیا تھا؟ یہ سن کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، اور عرض کیا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فدیہ ادا کیا، اور پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن حارث جو کہ قیدیوں میں موجود تھے ان سے فدیے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں فدیہ کیسے ادا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیزے کہاں ہیں جو جدہ میں تم چھوڑ کے آئے ہو؟ نوفل نے کہا کہ بخدا اللہ کے بعد میرے سوا کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نوفل نے وہ نیزے فدیے میں دے دیے، جن کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ عمیر ابن وہب اسلام کے بہت شدید ترین دشمنوں میں سے تھا، اور مکہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو ایذائیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس کا جو بیٹا تھا وہب ابن عمیر، وہ بدر میں قید ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ عمیر ابن وہب نے کہا کہ خدا کی قسم سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا ہے۔ اگر میرے ذمے قرض اور بچوں کا ذمہ نہ ہوتا، بچوں کی فکر نہ ہوتی، تو ابھی جا کے میں محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان یہ سن کے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تیرا جتنا بھی قرضہ ہے
وہ بھی میرے ذمہ ہیں، اور ساتھ ساتھ تیرے بچوں کی جو فکر ہے تیرے بعد وہ میں کروں گا، اور ان کی کفالت میں کروں گا، تو اپنا یہ کام کر۔ چنانچہ صفوان نے اس کو زہر میں ایک بجھی ہوئی تلوار دی، اور وہ وہاں سے لے کے روانہ ہوا، اور جب مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ چنانچہ اس کے تلوار کی جو اس کا جو چمڑا تھا اس کو پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ میں تو اپنا بیٹا جو قید ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سچ سچ کہو، تو کہا کہ ہاں میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کے کیا مشورہ کیا تھا؟ عمیر نے گھبرا کے کہا کہ کیا مشورہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے قتل کا ذمہ لیا تھا اس شرط پر کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی خبر گیری کرے گا اور تیرے قرض کا ذمہ دار ہوگا۔ عمیر نے یہ سن کے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف صفوان مکہ میں لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ کچھ دن بس انتظار کر لو، عن قریب ایسی بڑی خوشخبری تمہیں سنانے والا ہوں کہ جس کو سن کے بدر کے جو تمہارے زخم ہیں وہ مندمل ہو جائیں گے، اور بدر کے زخم بھر جائیں گے۔ اور ہر آنے جانے والے سے عمیر ابن وہب کا حال معلوم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب کسی نے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہو گئے تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوا، اور بہت ہی زیادہ اس کو صدمہ ہوا، اور قسم کھا لی کہ خدا کی قسم عمیر سے کبھی بات بھی نہیں کروں گا، اور نہ کبھی اسے کوئی نفع پہنچاؤں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور وہاں پہ اسلام کی دعوت میں مصروف ہو گئے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر میں جو حضرات صحابہ کرام شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ بڑے رتبے سے نوازا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ تم جو کچھ چاہو اب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جنت کو لازم کر دیا ہے۔ خدا نخواستہ اس سے کوئی یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ جو بھی عمل کرنا چاہیں کرتے رہیں، گناہوں کی اجازت دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود تھا کہ ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ اگلے اور پچھلے معاف کر دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ان سے گناہ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ خود یہ توبہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے سب فرشتوں سے افضل ہیں اور سب فرشتوں سے بہتر ہیں، یعنی کہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ فرشتوں کو بھی وہاں پہ حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ عطا فرمایا، اور انسانوں کو ان تمام انسانوں سے افضل قرار دے دیا، اور فرشتوں کو ان تمام فرشتوں سے افضل قرار دے دیا جو کہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے۔ غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن مشہور قول وہی ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا، عرض کیا تھا 313 حضرات صحابہ کرام۔ کچھ حضرات نے مزید مختلف اقوال بھی بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح جو فرشتے غزوہ بدر میں موجود تھے قتال کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے مدد کرنے کے لیے، ان میں سے 3 فرشتوں کے نام موجود ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، دوسرے سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور تیسرے سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کے علاوہ بھی مزید فرشتے یقیناً موجود تھے، لیکن ان کے نام کہیں پہ بھی سیرت کی کتابوں میں یا حدیث میں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے ان تینوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بدر میں کچھ حضرات صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً یہ کل 14 صحابہ کرام ہیں۔ ان کے کچھ نام میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ انفرادی مقابلے میں جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، ان کو زخم آیا تھا اور ٹانگ ان کی کٹ گئی تھی، اور پھر
مقام صفرا میں پہنچ کے ان کی اسی وجہ سے وفات ہوئی۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ذو الشمالین یہ بھی مہاجر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مہجہ ابن صالح یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور سعد ابن خثیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح یزید ابن الحارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر ابن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے تمام تقریباً تمام حضرات کی قبریں بدر کے مقام پہ ہی موجود ہیں، اور وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی تھی، اور وہیں پہ ان کی قبریں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 2 ہجری میں ہی مختلف اور واقعات بھی پیش آئے، جس میں 26 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں عصمہ نامی ایک یہودیہ عورت کا قتل ہے۔ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار اور گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی، اور مختلف طریقوں سے آپ کو اور حضرات صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ ایک صحابی جو کہ عمیر ابن عدی کے نام سے ہیں، وہ نابینا تھے، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر سے صحیح سلامت واپس لوٹا دیا تو میں اس عورت کا قتل کروں گا، کیونکہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے تو ایک دن رات کے وقت یہ اٹھے اور نابینا تھے، اور اس کے گھر پہنچے اور ہاتھ سے ٹٹول کے بچے بھی اس کے ساتھ موجود تھے، ان بچوں کو ایک طرف کیا اور اس عورت کو سینے پہ تلوار رکھ کے زور سے تلوار دبائی کہ اس کی کمر سے وہ باہر نکل گئی اور وہیں پہ وہ مر گئی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آ کے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا اور عرض کیا کہ مجھ سے اس بارے میں کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں تو 2 بھیڑیں بھی آپس میں سر نہیں ٹکرائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو انسانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہونا تو دور کی بات، کوئی 2 بھیڑیں بھی آپس میں اس کے بارے میں سر نہیں ٹکرائیں گی، تمہیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ نے ان سے یہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے تو وہ عمیر ابن عدی کو دیکھ لو۔ اسی طرح ایک مرتبہ عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف میں رہتا ہے، ہم اس کی عیادت کریں گے۔ اس کے بعد ابی عفق نامی ایک یہودی ہے، وہ سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ 120 سال کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا اور آپ کی دشمنی پہ لوگوں کو ابھارتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی خباثت تھی وہ حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو میرے لیے یعنی میری عزت و حرمت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے۔ حضرت سالم ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور تلوار لے کے روانہ ہوئے، اور گرمیوں کی رات تھی۔ ابو عفق جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پہ رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہو گئی اور بستر تک پہنچ گئی۔ ابو عفق نے ایک چیخ زوردار ماری اور لوگ دوڑے ہوئے اس کی مدد کو پہنچے، لیکن اس وقت تک اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شوال کو عید الفطر کی نماز ادا فرمائی، اور یہ پہلی عید الفطر کی نماز تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو پڑھائی تھی۔ یہ واقعات ہیں، اور بھی مزید کچھ واقعات ہیں جو کہ سن 2 ہجری میں پیش آئے، جیسے غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔